عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ دو تقسیمات کر دی جاتی. یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی. اصل دنیا کیا ہے؟ مولا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں. یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا، لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا، اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہیں. یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے. اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا. میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو دین اور دنیا دو الگ الگ خانے نہیں ہیں. اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو، تم بستی چھوڑ دو، تم کوہ و غار کی زندگی اختیار کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی، حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ میں، اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے، اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ دو افراد کو، ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا، اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی. تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر. تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا، میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، عورت آراستہ ہو. حضور نے عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے. اس کا لباس، اس کی حیت اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت، خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو، تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پراگندہ نہ ہوں، اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. رات پڑی، سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے، یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہمان ہو، مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا، چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے، ان کو اٹھایا، بیدار کیا. تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا، تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے بطحا مقام تھا ان کا. کیسے وہ لمحے تھے، آج تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. درد ہو تو سنائیں کس کو، زخم ہو تو دکھائیں کس کو، دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں، کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے، اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو. ارشاد فرمایا صدق سلمان، کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو، رب کا حق بھی ادا کرو. اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، تم بہت کمزور ہو، تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں، آخرت میری صاف ہو جائے. تو بڑے دکھڑے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا. تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی.
کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی, آخرت صاف کر لی. لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں, تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے, آخرت میں بھی بہتریاں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے, جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے, تم آگے کبھی نہیں بڑھ سکو گے.